السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو حافظ وائس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے میں ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کے اندر ایک یہودی کا واقعہ جو ایک جنگ کے اندر قید ہو کر آئی، قاری حنیف ملتانی صاحب کی آواز کے اندر، اس کو سماعت کریں، اس چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، حافظ وائس چینل۔ اب آپ سماعت کریں قاری حنیف ملتانی کی آواز کے اندر واقعہ۔ مقابلہ کرنے آئی، میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے، قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے، شہنشاہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا۔ ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے۔ رحمت والی چادر اتار کر فرمائی، او بلال، یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے۔ عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں ٹھیک ہے، لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں، یہ تو بتاؤ، اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالے کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے۔ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ او بلال، جلدی کر، میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں، لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن۔ میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر، ہے تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر کو دیکھو، امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے۔ کہاں سوچیں یہ چیزیں ہم، ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کریں؟ میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کی موت ہو کر پی لیتا۔ تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دو نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے، لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ۔ اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گنج پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنے دور گھر ہوگا، لڑنے جو آئی تھی۔ یوں لکھا ہے علماء اکرام نے، ذرا توجہ کریں، اور سچی بات تو یہ ہے، اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے، ایک ادھر چل رہا ہے، جنگل کا راستہ ہے، رات
نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ دو نوجوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان، رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے۔ سبحان اللہ، سبحان مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بات نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بات نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں۔ بے حیات کو، بے حیا اور بے شرم کو شرم نہیں آتی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے؟ یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں، یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں۔ شکلیں چل رہی ہیں، بدماشی کے اڈے چل رہی ہیں، سب کو پتا ہے، افسروں کو پتا ہے، چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے۔ کون روکے؟ کس لیے روکے؟ تو یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جس ملک میں، جس شہر میں زنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی۔ بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے، اتنی خوبصورت ہے تو، ایسی حسینہ ہے، شباب تیرا، حسن تیرا، جمال تیرا، شکل و صورت نرالی، نقش نرالے، آنکھیں تیری نرالی، چہرہ تیرا نرالا، لب تیرے نرالے، قد و قامت تیری نرالی، حسن تیرا شان والا، جوانی شباب ہے، بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماجایا بھائی ہے، پر میں کیا بتاؤں، زمین و آسمان کے مالک کی قسم، سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم، درختوں کے پتے پیدا کرنے والے کی قسم، ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم، جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے وہ تو ماجایا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ صداقت صداقت ہوتی ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، چھپتی تو نہیں۔ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک کے پھول گلاب کے بنا کر سرانے میں لگانی تو آسان ہے، مگر گلاب کی خوشبو نہیں تو ملا سکتا۔ ارے وہ بھائی بھی تھا تو کافر، پھر بھی مقدروں والا نکلا۔ انہوں نے تو کفر چھوڑ دیا اور ہم سے ریت نہیں چھوڑتی، رسمیں نہیں چھوٹتی، ہم سے شرک نہیں چھوٹتا، ہم سے بدعات نہیں چھوٹتی۔ بھائی کہتا ہے بہن کو توجہ کرو، کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے۔ کفر اسلام ایک اور چیز ہے، انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے۔ بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن، چادر تیرے سر پہ نبی کی، کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے، یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے تیری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے، تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی؟ ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ خزانہ لوٹ رہا وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی؟ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی، مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، دین قبول نہیں کیا، اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا۔ بھائی کہنے لگا دکھ ہے تجھ پر، تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی؟ اور دربار رسالت ہو خالی آ گئی؟ کیا بات کہی ہے عورت نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہنے لگی دو وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔
دل میرا چاہ رہا تھا، اندر میرا کہتا تھا کہ جب میرے سر پہ یہ چادر آئی، میرا تو دل چاہتا تھا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے آقا کے۔ بھائی میرا دل چاہتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں دربار میں اور یوں کہوں میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ میں نے کلمہ دو وجہ سے نہیں پڑھا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جب تو سنتا، تجھ تک یہ بات پہنچتی کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، تو شاید تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بہن سے مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہوگا، اس لیے میں نے نہیں پڑھا۔ تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں نے مجبور کر کے، قیدی بنا کر کے جو لے گئے تھے، مجبور کر کے کلمہ پڑھایا، اور میری بہن نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کا پختہ پروگرام ہے، مزہ تو اب آئے گا نا، یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں گی۔ اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی، کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے، اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے۔ میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور کہنے لگی او میرے بھائی وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے، وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا، جو گیا قربان ہو گیا۔ چلو چلتے ہیں دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں۔ وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں، ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں، پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے۔ جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکات دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی۔ اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کے کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی۔ افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو، یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی، تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی۔ اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن خبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا۔ صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی نمازیں پڑھی
सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अपने बाग में नमाज पढ़ रहा है। कुंजान बाग है खजूरों का बाग पक्का खड़ा है, सहाबी नमाज पढ़ रहा है। एक परिंदा कभी इधर से आता है कभी उधर जाता है, कुंजान बाग है, वो निकलना चाहता है, परिंदे को रास्ता नहीं मिलता। तो दौराने नमाज सहाबी की नजर परिंदे पे लग गई। दौराने नमाज सहाबी की नजर, वो फड़क फड़क जो करता था ना, कभी इधर, सहाबी की नजर परिंदे पे लग गई, नमाज में भूल गया। बस इतनी सी बात, कोई आया दरबार रिसालत में और कहने लगा, या रसूलल्लाह, वो सारा बाग लेकर इस्लाम में वक़्फ़ कर लो, जिस बाग की वजह से मेरी नमाज खराब हो जाए, मैं वो बाग ही नहीं रखता। हमारे यहाँ भी कोई अजमत है नमाज की, कौन परवाह करे? इन लोगों के यहाँ तमाम का तमाम निजाम दीन का अपना बनाया हुआ नहीं, जो दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निजाम मिला नमाज का, इन्होंने सही मायनों में वो कायम किया। कैसे मुश्किल में हुए, कहीं भी हुए, जिस हालत में भी हुए, नमाज पढ़नी है, अदा करनी है। चुनांचे इनकी नमाजों में इतनी बरकत थी। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत है, सहाबा किराम अभी जिंदा हैं। अफ्रीका के घिनौने जंगल में, बहुत बड़े सहरा में छावनी बनाने का प्रोग्राम बनाया। बड़े जंगल हैं, बड़े दरख्त हैं, बड़ी भीड़ भाड़ है, बड़े जानवर हैं, शेर हैं, चीते हैं, घड़ियाल हैं, बड़े बड़े मोजी जानवर हैं। तो उस इलाके के लोगों ने बताया कि तुम मार खाओगे, यहाँ तो बड़े बड़े जानवर तुम्हें खा जाएंगे। तुम ये क्या सोच कर आए हो? तुम्हें ये नहीं छोड़ेंगे, जानवर खा जाएंगे, तुम्हें यहाँ छावनी बनाओगे? साहब कहने लगे, नहीं, हमारे पास हथियार है। कमांडर कहने लगा, एक सहाबी था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का दीदार करने वाला, बड़ा दीवाना परवाना। कमांडर ने उसे हुक्म दिया, तू 2 रकात वुजू कर, 2 रकात नमाज अदा कर, और 2 रकात नमाज अदा करने के बाद दरख्त पे चढ़ जा, और दरख्त पे चढ़कर ये आवाज लगा, ओ जंगल के हाथियों, ओ जंगल के घड़ियालों, ओ जंगल के शेरों, ओ जंगल के मूसी जानवरों, और नाग वठुओं, और सांप बिच्छुओं, और फला जानवरों, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, 24 घंटे की इजाजत है, 24 घंटे के अंदर तमाम जंगल खाली मांगता हूँ। माशाअल्लाह नाफिज कर दिया हुजूर के गुलाम ने, हाथियों पे, जानवरों पे, चीतों पे, घड़ियालों पे, शेरों पे। और ऐलान का रुख देखे आप, कहा कि 24 घंटे के बाद जो मिलेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अब अगर हम में से वहां कोई होता, कहते हो बड़े पागल है भाई, किससे बातें कर रहे हैं? हाथियों से बातें हो रही हैं, चीते और शेरों से बातें हो रही हैं, घड़ियालों से गप्पे हो रही हैं, ले जाओ पागल खाने में। मगर ये बात नहीं, सहाबा जानते थे शेर भी उसकी मखलूक है, चीता भी उसकी मखलूक है, घड़ियाल भी उसकी मखलूक है, हाथी भी उसकी मखलूक है, और हम उसके दीवाने हैं, हम उसके बंदे हैं। जब उसका ही हुक्म नाफिज करने के लिए हम निकले हैं, अब हमारे सामने कोई चीज ठहर नहीं सकती। तारीख शाहिद है, गैबन मौर्रिख अंग्रेज लिखता है, अमेरिका का बहुत बड़ा प्रोफेसर और अंग्रेज मौर्रिख लिखता है कि सहाबी की ये बात सुनकर जंगल में खलबली मच गई, जानवरों में शोर मच गया, चीते, घड़ियाल और तूफान मच गया। शोर मचाते हुए तमाम के तमाम ने जंगल खाली कर दिया। मुसलमान, जब तेरे अंदर ईमान था, जब तेरा कुरान पे ईमान था, जब तेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान था, जब तेरा हुजूर की रिसालत पे ईमान था, जब अल्लाह की तौहीद पे तेरा ईमान था, और तेरा मुकाबला शेर नहीं कर सकता था, तेरा मुकाबला चीता नहीं कर सकता था। आज ईमान पल्ले है नहीं, आज तू डर के मारे मर रहा है और मरेगा। एक सहाबी जंगल में रास्ता भूल गया, और भूल कर और ज्यादा सहरा में जंगल में निकल गया। देखता क्या, सहाबी सामने से शेर आया। सहाबी ने तो शेर को देख लिया,
اور شیر نے صحابی کو دیکھ لیا. اب شیر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا، سامنے ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحابی نے للکار کر آواز دی، او جنگل کے شیر، او جنگل کے شیر، کیا تو ان آنکھوں کو چیرنے کا ارادہ کرتا ہے جو آنکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر چکی ہے؟ ان آنکھوں کو پھاڑے گا، اس چہرے کو پھاڑے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ نہیں بار بار دیدار کیا ہے. تاریخ شاہد ہے. شیر جھکا، صحابی کے قریب آیا، اور یوں لکھا کہ آگے بڑھ کر صحابی کے پاؤں چاٹنے لگا، پیر چاٹنے لگا، اور زبان حال سے یوں کہنے لگا، اگر تو ان کا غلام ہے تو میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں. یہ جو تمہیں کہتے پھرتے ہیں نا، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، شکل پہ دیکھنا 12 بجے ہوئے ملیں گے. بالکل جھوٹ. شکل نہیں غلاموں والی، اخلاق نہیں غلاموں والا، اعمال نہیں غلاموں والے، عقائد نہیں غلاموں والے، سیرت نہیں غلاموں والی، لباس نہیں غلاموں، اور غلام کائے کا؟ بازاروں میں پھرتے ہیں نا، دلوں سے نکالتے ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہے. اب اس گلی سے نکلے، آؤ یار بڑی اچھی فلم لگی وہاں چلتے ہیں. اب غلام فلم میں جا رہے ہیں، اب غلام بدماشی کرنے چلے ہیں. تو صحابی نے جب آواز دی، شیر نے جھک کر صحابی کے پاؤں چاٹے، اور یوں لکھا مورخین نے کہ بظاہر یوں کہنے لگا کہ تو راستہ بھول گیا، تم ہلاتا ہوا چلا، صحابی کو راستے میں چھوڑ کے گیا. اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب صحابی سے شیر واپس ہونے لگا تو بڑبڑا رہا تھا، گویا صحابی کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، اور اس کے بعد خوشامدانہ عاجزانہ پہلو سے یہ کہتا تھا کہ او جانے والے، جس کا تو دیدار کرے گا اس کو میرا بھی سلام کہنا، ان کی خدمت میں میرا بھی سلام عرض کرنا. کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. مدینہ منورہ سے شام کے راستے میں شیر آ کر کے بیٹھ گیا، لوگوں کا راستہ بند ہو گیا. کوئی آدمی مدینے پاک میں واپس، اللہ ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. ہاں مدینہ بڑی شے ہے. ہاں مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. ہاں الہی دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ شہر نرالا، وہ گلیاں نرالی، وہ شاہراہیں نرالی، وہ گنبد خضرا نرالا. خدا کی قسم وہاں جو آسمان سے نور برستا ہے وہ بھی نرالا ہی ہے. کسی نے آ کر مدینے میں کہا کہ راستے میں شیر بیٹھا ہے، لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوفی صحابی، کوئی ایسا بہادرانہ کام کرنے والا بھی نہیں، لاٹھی نہیں مانگتا، تلوار نہیں اٹھاتا، نیزہ نہیں اٹھاتا، تیر نہیں لیتا، گولی کا سامان نہیں، تیر و تلوار کا سامان نہیں، کوئی چیز نہیں، بے دھڑک بے جھجک جا کر شیر کا کام پکڑ کے مروڑ کے صحابی کہتا ہے، تجھے کس نے اجازت دی حضور کے غلاموں کا راستہ روکنے کی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سرکار مدینہ کے غلاموں کا راستہ روکے بیٹھا ہے. تاریخ شاہد ہے، تم ہلاتا ہوا جنگل کو بھاگ گیا. اور آج اولاد ہمارے کہنے کی نہیں. شیروں کو تو کیا منائیں گے، اولاد نہیں مانتی، ٹی وی نہیں مانتی. کچھ اپنا بھی قصور مانو نا، کچھ گڑبڑ ہے نا اندر. اختر شیرانی نے بڑی عجیب بات کہی، اسی کو کہتا کہ یہ عذری امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا. یہ عذری امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا. میں الزام ملک کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا. گریبان میں جا کر دیکھو، ٹٹول کر کے دیکھو، اپنی نیتوں کو ہاتھ مار کے دیکھو، اپنے عقیدے کو ٹٹول کے دیکھو، اپنے ایمان کو تلاش کر کے دیکھو، اپنی نظروں سے پوچھو، اپنی زبان سے پوچھو، اپنے پیٹ سے پوچھو، تیرے اندر کیسی روزی جا رہی ہے. کیوں کر ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں؟ یہ خلقت پھر ہمارے لیے غیر کیوں نہ بنے؟ یہ سارا جہان ہمارا دشمن کیوں نہ بنے؟
सहाबा को ऐसे बेधड़क थे, किसी शहंशाह की परवाह नहीं किया करते थे, किसी शहंशाह की पर अल्लाह वाले नहीं करते थे। तुम तो बड़े पीरों को मानने वाले हो, पर जो मैं बात बताऊंगा पीर की वो नहीं मानोगे। मुजद्दिद अल-फिसानी सरहंदी सबकैद रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी खानदान के सरबराह हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। पकड़ करके ले गए हुकूमत वाले, बादशाह को सजदा कराना है, बादशाह को सजदा कराना है। वो काहे का सजदा करते थे? वो किसी से डरते ही नहीं थे, अल्लाह वाला किसी से डरा ही नहीं करता। तो यूं सुना का इंतजाम किया गया कि दरबार के करीब जाकर एक दीवार बनाओ, उसमें एक छोटी सा रोशनदान दरीचा मोरी लगाओ, जिसमें से झुककर बंदा अंदर दाखिल हो, ताकि एक दफा झुक जाए सही, ये पीर, ये दुर्वेश, ये कलंदर, ये वली, ये मौलवी जो खड़ा हुआ है, इसे झुका दो जिस तरह से भी हो सके। अब तुम्हारे नजरों में तो हमारी कोई कीमत नहीं, तुम जो यहाँ जुमा पढ़ने आते हो, तुम्हारे ख्याल में हमारी कोई कीमत नहीं। वुजू किया, सुन्नतें पढ़ी, जुमा पढ़ाया, बस हम और हमें ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है। तुम क्या जानो कि सूबाई होम डिपार्टमेंट में हमारे तस्करे, मरकज गवर्नमेंट में हमारे तस्करे, कौन सीधा चल रहा है, कौन उल्टा चल रहा है, कौन हमारे लिए खतरनाक है, और तुम्हें क्या पता, हमें तो लोग डबल स्टार लिखते हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह के लिए खिड़की बनाई गई, झुककर दाखिल होगा, इसी बहाने से झुक जाएगा। तो अगर अल्लाह वालों को अकल अल्लाह ही अता करता है, जब वहां गए ना, उन्होंने कहा जी इसमें से दाखिल होकर अंदर चलना है। मुजद्दिद साहब ने पहले दोनों पैर दाखिल किए, बजाय यूं झुककर दाखिल होने के यूं लंबे होकर दाखिल हो गए, पैर अंदर पहले दाखिल कर लिए, यानी और बेअदबी की कि पैर पहले लगे, मेरे पाँव है तेरा सर है, लाओ मुलाकात कर। अल्लाह वाला झुका ही नहीं। बड़ी सल्ला वाले को ये पता नहीं था कि मैं तो जिंदा के सामने नहीं झुकता, ये मरहुओं के सामने झुकते फिरेंगे लोग। इन्हें ये पता नहीं था कि ये कब्रों की मिट्टी चाटते फिरेंगे, ये रात दिन शिर्क की लानत में गिरफ्तार होकर के मरेंगे।